حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے. بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے غلام تھے، حبشی غلام. اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے. لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو. جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے. آپ سیدنا کہتے. کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب. کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو. سیدنا بلال آئیے. حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے. حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں. آپ اپنا جبہ اٹھائیں. جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت میں آپ کا اور اس گلی کا گدا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا. ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں. ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس ان کا لباس مشہور تھا. اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی. مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے. دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں. شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا. چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیر بردار کعبہ تھے. جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے؟ تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے. ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ. جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا. اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے. دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے. چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا تو مصعب بن عمیر تھے. مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے. ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار اور انصار قبیلوں کے سرداروں کو
اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان. میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا, زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے. وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا, جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا, دامن مصطفیٰ میں آیا ہے, ہجرت پر ہجرت ہے, وطن چھوٹا ہے, کبھی حبشہ کے چکر, کبھی افریقہ کے چکر, اور اس کے بعد کبھی یثرب, یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے, اللہ اکبر, استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے, مدینے آ رہے تھے, حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں. مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے, اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے. مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے, سفیر رسول ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں, جیسے ہی حضور تشریف لائے, جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر. کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے. بکری کی کھال, اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے. لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب, یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی, سب سے مہنگا لباس پہنتا, ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی, اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے. جب جنگ احد کا موقع آیا, بدر میں شریک رہے, احد میں آئے, سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں. نوجوانوں تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کی عیش یہی اصل ہے, تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو, تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے, گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے, یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے. یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا. اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں, عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں. جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے, چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے, اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا, اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے. اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا, اٹھاؤ تلوار. تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا. قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے بونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا, کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا, جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے, اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا.
झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की वहां गर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसाब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहिए। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसाब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसाब बिन उमैर उहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसाब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ऐ मुसाब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसाब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी मुमानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारा गर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देते। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार, उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में,
کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں. سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی. لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو. دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا. دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے. مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو. تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی، تمنا کیسی. کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا. پھر کیا کرے گا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہو لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کروں. یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں. علماء کی تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا. جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے. سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں. لیکن تمنا بھی کیا ہے، چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے. دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے. اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اللہ اللہ دعائیں کیسی. جانثاران رسول عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں گھر جاؤں. کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے. دعا ان کی یہ ہے. سعد بن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں. ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے. صبح ہوئی احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقار بات ایسی تھی سعد بن ابی وقاص سب سے پہلے آگے آئے تھے. اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد بن ابی وقاص کے سامنے آیا جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے. سعد بن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا میرے رب نے بھیجا ہے اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا. سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی مولا نے سامنا کرا دیا. اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا. سعد بن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے کبھی سامنے سے جاتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے بجلیوں کی طرح آواز کرتے اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے. جانتے ہو یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے بھی ابھی انت و امی ارمی یا سعد اے سعد تیرے تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تنہا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان لیکن سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان.
اور جس کو رسولullah یہ فرمائے پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سنگ سنگ چلتے تھے دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے، یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سعد ابن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا۔ جنگ کا میدان ہے اور گہما گمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے۔ عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے۔ جیسے ہی شام ہو رہی تھی ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں صحابہ نے بتایا سعد بن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہوگی۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھادھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے، نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے۔ عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں رب ذوالجلال کی اس محبت پر قربان، اس نے کل میری بھی سن لی، میرے دوست کی بھی سن لی، اس کی بھی دعا قبول، میری بھی دعا قبول۔ سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں، اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے، لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی، جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ قریب آئے، ان ٹکڑوں کو اٹھایا، اپنے جگری دوست کے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت قریبی یاری ہے، ٹکڑوں کو اٹھایا، ہاتھ میں رکھا، دیکھا ٹکڑے ابھی گرم ہے، گوشت گرم ہے، ہل رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دوست عبداللہ بن جہش کو مخاطب کر کے کہا اے عبداللہ کیا کمال کی بات ہے، کل رات ہم نے بھی دعا کی، تم نے بھی دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا تھا بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو جائے، رب نے سن لیا، بڑا پہلوان آیا، میں نے اس کو ہر طرف سے مارا اور پرچم اسلام بلند کیا، اور تو نے دعا کی تھی ہر طرف سے تجھ پر تیر آئے اور تیرے ٹکڑے ہو جائے، رب نے تیری بھی سن لی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے افضل تھی، تیری دعا میری دعا سے افضل تھی، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، ان کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ارے میرے عزیزوں وہ مر جاتے اعلان کرتے ہوئے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں، حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے۔ اللہ کریم یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی میرے عزیزو، عجیب سی بات ہے، 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ 24 کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے۔ میرے عزیزو اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے،
کوئی چیز ہی نہیں. اسی لیے کیا کہا اقبال نے, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بناؤ. کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو. اس بات کو لے کر کے چلو, آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو. دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے. یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے. آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی, یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے, بہت بڑا کام ہے. ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو, یہ تو چھچوروں کا کام ہے, بہادروں کا کام نہیں. بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے. عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی, جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی. آپ کے کام نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, حضور پاک کے ایک اور جانثار ہے, انس بن نزیر. اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے. عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو, اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے, یہ بھی مشہور عاشق تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں, انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں. حضور ان کے گھر جاتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے, مکہ سے ایک خط آیا. حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ راز تھا. وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں. رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے. انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرمایا. اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے, ان کی بیوی اندر سے آئی, جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے, ان کی معشوقہ ہے, بے حد محبت کرتے تھے. باہر آئی, کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار, محبت اپنی جگہ, وہ رسول اللہ کا راز ہے, وہ رسول اللہ کا راز ہے, نہیں بیان کر سکتا. کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو. آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے. 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے. انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط, جنگوں کے حالات بتائے گئے, آپ پڑھ کر سنا رہے تھے. بیوی نے سن لیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی. کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی. کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے, حکم نہ آ جائے. محبت اپنی جگہ پر, عشق اپنی جگہ پر, حضور کے معاملات اپنی جگہ پر. حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے. دوڑتے ہوئے کہا, حضور نے پوچھا کیا ہوا انس, اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ, اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا. میرے آقا, کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں, مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں. حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو, آزاد کر دو, وہ بھی میری صحابیہ ہے. جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے. حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے, جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے. لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے, وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے. یہی بریلی کا مزاج ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی وقار, یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں. احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں. آپ کو پتا ہے وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان, جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ, اور شب باشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے, اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا اور شہید بھی ہو گیا. کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا؟ ولیمہ ہے, کل شادی ہوئی ہے, بیوی کو گھر لایا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو
बगैर बताए छुपाए प्लानिंग करके भाग आया हो। रात को बिस्तर से उठ करके अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने तुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन कानों में आवाज आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मदीने वाले निकल पड़े हैं, लिहाजा मेरा घर में रहना किसी हालत सही नहीं, चाहो तो तलाक ले लो, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लो, या तो फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। वो खातून ऐसी नहीं थी, वो कहती कि कहां से तुम आज के आज शादी करके लाए और किसके हवाले छोड़ जा रहे हो और मुझे सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो। नहीं, वो खातून है मदीने की, कहती है, ऐ मेरे सरताज, गम किस बात का, आप मुझे तलाक की बात क्यों करते हैं, चाहे अल्लाह की मर्जी पर मैं कायम हूं, अगर आप लौट करके आए तो फखर से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये जज्बा कहां है? वो मदीने वालों के अंदर था, जिन्होंने सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर किया। ऐ मेरे अजीजों, ये सारी बातें रखने के बाद सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, आज भी इन अंधेरियों से हमें कोई चीज निकाल सकती है तो हुब्बे मुस्तफा। आ जाओ उनके दरबार में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे, मोमिन नहीं हो सकते, और मोमिन कामिल नहीं होगे तो फिर मदद भी नहीं है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जिसको कुरान कहता है, कभी कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन से ईमान वाले? ईमान की शर्त अव्वल है हुजूर के लिए बे इंतहा मोहब्बत करना, शर्त अव्वल है। अब आइए हम आज की इस रात में तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क रसूल, जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो है। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में। इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना,
تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو، یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی، اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے، اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے آزاد کر دیا۔ 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ ایک ایوب علیہ السلام، تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے، انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار۔ اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ تین دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ تین دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے،
وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات، وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کے، کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے
تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا الحمدللہ. 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے قرآن کی تفسیر کے. 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے. 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے. تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرمایا. کیا یہ بہتر ہوگا کہ قرآن کا اثر لے کر اس رمضان میں بندہ بدل جائے؟ انشاءاللہ اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. آج میں وقت سے اور بھی تھوڑا پہلے ہی ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہماری تنظیم الامان کی جانب سے غربا اور مساکین کے لیے جو ہر سال تقسیم کیا جاتا ہے کچھ راشن وغیرہ، وہ تقسیم کا معاملہ ہے. مجھے جانا ہے، اس کے لیے میں آج آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کی کسر کل نکال لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی اکثر نبیوں کے وہ باپ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل میں کئی ہزار انبیاء کرام پیدا ہوئے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، تو ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کا تفصیلی واقعہ اس سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ ان کے گاؤں کے لوگ بت پرست تھے. وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، پتھروں کو، اور اس کی پوجا کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی لوگوں کو منع کرتے تھے. انہیں یوں فرماتے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان پتھروں کے پاس رہتے ہو؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہاں تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہو پتھروں کے سامنے. تو لوگ ان کا انکار کرتے اور کہتے کیا تم نیا کچھ لے کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو؟ یہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ پرمپرا چلی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، یعنی بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں بت پرستی نہ آئی اور نہ ہی کبھی ان کی طرف گئے. سختی سے آپ منع کرتے اور انکار کرتے رہے. ان کا چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر، یہ خود بھی بت پرست تھا. اب ہوا یہ کہ ایک دن گاؤں والے گاؤں سے باہر تھے، پورے کسی میلے میں گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور سب کو توڑ کر کے واپس آ گئے. جب ابراہیم علیہ السلام شام کو اپنے گھر تھے، گاؤں کے لوگ واپس آئے. واپس آنے کے بعد اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے. من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بتوں کو جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آگ بگولا ہوتی ہے قوم ان کی جو عبادتیں کرتے ہیں. یہ اس زمانے سے چلا ہے. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ سب ٹوٹے پوٹے گرے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کس نے کیا ہوگا یہ؟ تو لوگوں نے آپس میں ہی کہا ایک لڑکا ہے ہمارے گاؤں میں جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا. بادشاہ وقت جو تھا اس وقت، نمرود کے پاس یہ مقدمہ لے جایا گیا، اور پھر سارے لوگوں نے کہا کہ اب یہ مقدمہ سزا کے بغیر حل نہیں ہوگا، بلاؤ ابراہیم کو. کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے. بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ یہ سارے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ. پوچھا تم اکیلے گاؤں میں تھے، کس نے کیا یہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا، کیونکہ ایک بڑا بت ویسے ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال کر، اور باقی سب چھوٹوں کو سلا دیا تھا. تو بڑا جو کھڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ، جبکہ وہ مراد لے رہے تھے ان کا بڑا تو میں ہی ہوں. ان کے دل میں یہی تھا کہ ان کا بڑا میں ہی ہوں. تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے نا، اسی سے پوچھ لو. باقی تمہارے چیلوں کو کس نے گرایا، کس نے مارت گرایا ہے؟ ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے. تو اور آگ بگولا ہوئے، استہزاء مذاق سن کر کے، اور کہنے لگے
کیا ہم ان سے بات کریں گے؟ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تو وہ اتنے آگ بگولا ہوئے، اتنے غصے میں آئے کہ سبوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، ایسے نہ چھوڑو، آگ میں جلاؤ۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، پھر اپنے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ سارے لوگ اعلان کرنے لگے، دیکھو ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ خداؤں کو توڑ مارا ہے انہوں نے، اور ان کے بندے سزا دے رہے ہیں، اور خدا کچھ نہیں کر رہا ہے ان کا۔ جس کو مارا وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اور جو پوجا کرنے والے ہیں وہی سزا دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، جیسے کہ اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں بتایا، تاریخ یاد کرو، ایک کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں، دغلی پالیسی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان سے پوری بنی اسرائیل ہے، جو آج یہودی بھی ہیں یا اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور دوسرا پورا عرب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا عرب، یہ بنی اسماعیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک نئی بات آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ ابھی جو ہے انہوں نے ایک نیا وہ شروع کیا ہے امریکہ میں، سعودیوں کو، اماراتیوں کو، بحرینیوں کو لبھانے کے لیے، کہ ہم لوگ جو ہے نا کزن ہیں، ہم لوگ جو ہیں کزنز ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ایک اسحاق علیہ السلام کے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے، اور دونوں ریلیجین کو، یعنی اسلام کو اور جیوز جتنے ہیں اور عیسائی ہیں، یہ سب آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا دین ہے، سب کا دین ایک ہی ہے اوپر جا کر کے۔ تو یہ شوشہ چھوڑا، اور یہ میں آپ کو ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اس پر بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ سعودی بھی اس بات پر اب متفق ہونے جا رہے ہیں کہ ہم سب دین ابراہیمی پر جمع ہو جاتے ہیں، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے سب جمع ہو جائیں گے۔ اب اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر اگر کوئی آج قائم ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسلمان قائم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہ دین حنیف، دین حنیف کہتے ہیں سیدھے دین پر قائم تھے، سیدھے راستے پر، شرک میں مبتلا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ دو خداؤں کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی دین ہے جس پر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ اب یہ جو کزنز کا مطلب آیا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی آیا ہے کہ بیت المقدس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نا، عربوں کو چپ بٹھانے کے لیے، کہ تمہارے ہاتھ میں مکہ ہے، مدینہ ہے، تمہارے کزنز کے ہاتھ میں بیت المقدس ہے۔ تو چچا بھتیجے یعنی چچیرے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی چیز رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، چچیرے بھائیوں کی لڑائیاں ہیں۔ خیر، یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر۔ اب میں آتا ہوں ہمارے یہاں کے اندھ بھکتوں کے لیے، جو یہودیوں کی چاٹتے ہیں اور ان کو اپنا آقا و ماوا تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے گلے سے گلے لگتے ہیں، ہمارے صاحب بھی جا کر کے گلے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بڑی گہری دوستی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اسرائیل کے سارے لوگ بتوں کو توڑتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ یہودی ہے نا۔ تو یہ ان سے پوچھیں کہ تمہارے باپ دادا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں، اور بعد میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔